تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المقربین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمت اللہ علی احبابہم وصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ تمام مرحومین حاضرین و غائبین کے جتنے مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہوئے اور بالخصوص بانی محترم کے والدہ محترمہ ملک اعجاز حسین تھئیم، ملک اسور عباس تھئیم، ملک مجاہد تنویر تھئیم اور میرے والدین کریمین اور آپ تمام مومنین کے جتنے بھی مرحومین آئے ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دعا ہے کہ پروردگار بانی محترم کا یہ پرخصوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کی پڑھائی اور آپ دوستوں کی سماعت پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک کے ان آخری لمحات میں جو کہ وداع ماہ رمضان ہے، اس عظیم لمحات کی جو پروردگار کی طرف سے سعادت ہے، پروردگار ہمیں اس سعادت سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کی عظمتیں جو مہمان مہینہ ہم سے جدا ہونے چلا ہے، پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور وہ ظالم جابر جو اس وقت اسلام مٹانے کی کوشش میں ہیں اور مومنین کا خون بہا رہے ہیں، پروردگار ان کو نیست و نابود فرمائے۔ امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادی جو ہر ممکن اسلام کی اور ایمان کی دشمنی کر رہے ہیں، پروردگار ان کو دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا فرمائے اور مظلومین جہان اور خصوصاً
ایران اور ایران کے اتحادی لبنان و یمن، پروردگار ان کے مزید ہمت و طاقت میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جو شہداء ہو چکے، خصوصاً قائد مقاومت، رہبر کبیر، رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی قدس سرہ، پروردگار ان کو اور ان کے جتنے بھی ساتھی شہید ہوئے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان مظلومین کا حامی اور ناصر اور مددگار بنائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں بعین ہی اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اب روزہ کیوں فرض کیا؟ کیا اللہ کوئی اپنا بجٹ بچوانا چاہتا ہے کہ ایک مہینہ دن کو کھانے سے روک دوں تو کیا اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ بھئی ایک مہینہ مخلوق نہیں کھائے گی، کوئی ایسی غرض تھی اللہ کی؟ تو یہ اللہ نے پھر کیوں حکم دیا کہ جو صحت مند ہے، بالغ ہے، مرد اور عورت اور مسافر بھی نہیں ہے، اس پہ صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک کھانا پینا حرام ہے؟ ایسے ہے یا نہیں؟ حرام ہے۔ ہم عموماً مردار کھانا حرام سمجھتے ہیں، خنزیر کھانا حرام سمجھتے ہیں، تو جو روزہ دار حلال مچھلی کھا رہا ہو تو وہ بھی کیا حرام ہے یا نہیں؟ دن میں نہ بیمار ہے، نہ مسافر ہے، نہ بچہ ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ اتنا بوڑھا، مطلب بوڑھوں پہ روزے ہیں لیکن اتنے بوڑھے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مثلا بیماری کی کیٹیگری میں آ گئے، ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی روزہ اگر نہیں رکھ رہا تو کچھ کھائے پیے گا۔ اب حلال خوراک اس پہ دن کو کھانا اور پینا حرام ہو جائے گا۔ اب وہ خنزیر کھائے یا شربت پیے، خنزیر بھی تو حرام ہے، تو ماہ رمضان کے دن میں اچھے بھلے بندے کا کھانا پینا بھی گویا خنزیر کی طرح حرام ہے۔ حرام تو حرام ہوتا ہے۔ کوئی کہے بھائی خنزیر حرام ہے تو کسی کا چھینا ہوا لقمہ چوری والا حلال ہے یا حرام ہے، تو اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق حرام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کیوں روزہ ہم پہ فرض کیا؟ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم کو متقی دیکھے، ہم کو متقی دیکھے، لعلکم تتقون۔ ٹھیک ہے جناب، ہم 4:35 پر چھوڑ دیں، 5 منٹ مزید تو کو دے دے۔ صلوات پڑھو باواز صلی اللہ محمد۔ 14 منٹ باقی ہیں جیتے ہیں، لوگ سگریٹ پی گن سن، ٹھیک ہے، ذکر چاہ ویسے تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی دین جو اللہ نے بھیجا اپنے رسول پر اور رسول اکرم نے پہنچایا اور ان کی اولاد نے بچایا اور ہم تک پہنچایا، اور آج بھی ان کی اولاد پردہ غیبت میں بیٹھ کر اس دنیا کے قائم رکھنے میں مرکزی رول ادا کر رہے ہیں۔ لولا الحجت
لنفخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا اس دنیا میں نہ ہو تو زمین اپنے اہل سمیت غرق ہو جائے۔ اب نہ زمین غرق ہو رہی ہے اور نہ اس کے اہل غرق ہو رہے، تو دلیل ہے کہ یوسف زہرا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ لیکن ہم میں سے کوئی نیک صالح ایسا ہے کہ جس نے رسول کے آخری جانشین کی زیارت کی ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ ہمیں مشکلات مسائل آتے ہیں یا نہیں آتے؟ مسئلہ بھی پوچھنا ہے، بھئی میراث کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، نماز روزے کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا مسئلہ ہے، مسئلے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مسئلے، اور پھر ہر دور کے جدید مسئلے بھی ہیں، نئے آنے والے پیش آنے والے مسائل وہ بھی درپیش ہیں۔ تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟ جو ہمارا اللہ کی طرف سے رہنما تھا وہ تو پردہ غیبت میں ہے، ان تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس امام تک ہم جا نہیں سکتے، حتیٰ ان کی زیارت تک نہیں کر پا رہے۔ وہ کہاں ہیں ادھر ہی، لیکن اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ چونکہ جو 11 امام نظر آئے، ان کے ساتھ جس امت نے یہ حال کیا، 18 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا کسی معصوم کو، کسی کو 25 سال کی عمر میں، کسی کو 28 سال کی عمر میں، کسی کو 45 سال کی عمر میں، تو یہ کسی کو 63 سال کی عمر میں، کسی کو 57 سال کی عمر میں، جوانیوں میں ان معصومین کو کسی کو زہر دیا جا رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے آخری حجت اور رہنما کو پردہ غیبت میں رکھا، اور پردہ غیبت میں جب مولا جا رہے تھے تو اپنے غیبت صغریٰ میں 4 نیب بنائے۔ 4 نیب جب چاروں فوت ہو گئے تو حضرت نے فرمایا میں غیبت کبریٰ میں جا رہا ہوں۔ غیبت صغریٰ تھی 70 سال، 255 ہجری میں مولا دنیا پہ تشریف لائے تھے، 5 سال کے بعد ظہری امامت پہ آئے 260 ہجری میں، اور 329 تک غیبت صغریٰ رہی۔ اور آج کون سا سن ہے؟ ایسا مسلمانہ دا حال ویکو ساکوں اسلامی تاریخ دے سن نہیں پتا کو 2026 تا ساکو یاد ہے، عیسائیاں دا سال ہے نا، لیکن سارا ہمارا جو ہم مسلم امہ ہیں تو ہمیں کم از کم اپنے اسلامی سن کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ کون سا سن چل رہا ہے؟ 1447 ہجری۔ ہجری وہی ہمارا اسلامی ہے نا، مولا کے رسول اکرم کی ہجرت سے وہ ہجری شروع ہوا تھا جب مدینہ گئے تھے۔ تو مولا 329 میں غیبت کبریٰ میں گئے، اور اب کیا ہے 1447۔ 1447 سے ذرا 329 نکالو، کتنے بنتے ہیں؟ 1118۔ اس وقت میرے مولا کی کتنی عمر ہے؟ مولا زندہ ہے نا، موجود ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ حج پہ ہر سال آتے ہیں، چہلم پہ آتے ہیں، اگر ہماری محافل اس لائق ہوں کہ مولا آئیں، ہماری محفلوں بھی آتے ہیں۔ اس وقت مولا کی کتنی عمر ہے؟ 1192 سال۔ ہمارے امام کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ 1192 سال۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 1192 سال تو پتہ نہیں کتنے بوڑھے ہو گئے ہوں گے بھئی، یہ بھویں ڈٹھے پے ہو سن، کمر جھکی ہوئی ہو سی، پوں ضعیف ہو سن، بھئی 100 سال والا بندہ ٹور ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت 1192 سال، 1200 سال کے ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے ضعیف۔ بابا میں اور آپ اس دنیا میں جب زندگی گزارے، ہمارے اوپر زمانہ اثر کرتا ہے، وہ تو صاحب الزمان ہے، زمانہ اس پہ اثر نہیں کر رہا، وہ زمانے کی حجت ہیں۔ مولا 40 سال کے کڑیل جوانی کی شکل میں اس وقت موجود ہیں، اور حضرت نے بتایا تھا، اپنے بیٹے کے خد و خال بتائے تھے،
لونہ لون عربی جسمہ جسم اسرائیلی اللہ خد الایمن خال کانہ کوکب دری۔ میرا بیٹا جب آئے گا 40 سالہ جوان کی شکل میں آئے گا، ان کا جسم عربی جوان کی طرح گندمی رنگ ہوگا، اور ان کا جو جسم خد و خال کے حوالے سے ہے اسرائیلی جوان کی طرح بڑا خوبصورت ہوگا، اور ان کے دائیں رخسارے پر ایک تل ہوگا جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ مولا آئیں گے اس طرح، اور فرمایا یہ المہدی منا اہل البیت، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا۔ یہ مہدیت کا نظریہ، میں چند جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر اشتہار کے اوپر لکھتے ہیں زیر سرپرستی قائم عالم، لکھتے ہیں ہی نہیں کہ ہماری یہ مجلس، ہمارا ذکر مولا کی سرپرستی کے ذیل میں ہے، لیکن 10-12 گھنٹے مجلس ہوتی ہے، کوئی مولا کی کوئی ایک حدیث ہی نہیں بیان کرتا ہے یا نہیں؟ ہمارے وقت کے امام ہیں، ہمارے بچوں کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نسب اور حسب کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے، اور ان کی معرفت کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ یہ کتنا بڑا طولانی باب ہے مولا کی معرفت کا، اس پہ عشرے خمسے ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس پہ، لیکن چونکہ آپ کا ماحول نہیں ہے، نہ آپ سے برداشت کرتے ہیں، نہ آپ سے سنتے ہیں، نہ آپ سننا چاہتے ہیں، تو بہرحال امام کے حضرت نے فرمایا تھا الا ومن مات علی بغیر وصیت، الا ومن مات، جو مرے لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یعنی معرفت امام کے بغیر مر جائے وہ کیا مرا؟ جہلیت، جہالت نہیں، جہلیت۔ جہالت ہوتی ہے نہ جاننا، جہلیت ہوتی ہے کفر پہ مرنا، لہذا یہودیت پہ مرنا، نصرانیت پہ مرنا۔ جو بندہ وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو وہ کفر کی موت مرتا ہے۔ اب معرفت سے کیا مراد ہے؟ کم از کم نام تو صحیح آنا چاہیے۔ ہمارے آخری امام کا کیا نام ہے؟ سارے بولو نا، امام کا نام ہے؟ کسی کا جواب صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ سے نام پوچھا ہے، محمد مصطفیٰ، وہ تو ہمارے رسول اکرم کا نام۔ حضرت کا نام ہے محمد، صرف محمد، کنیت ہے ابو القاسم، اور لقب ہے مہدی۔ اب چوتھے امام کا نام بتاؤ۔ علی۔ اب سمجھ آ گئی نا، لقب زین العابدین ہے لیکن نام علی ہے۔ اسی طرح ہمارے آخری امام کا نام محمد ہے۔ اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں حضرت کو حضرت کی کنیت اور نام کے ساتھ بلانا حرام ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ نئی بات لگ رہی ہو، حضرت کو نام کے ساتھ بلانا بعض شدید مکروہ کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت کا نام اور حضرت کی کنیت بالکل رسول اکرم کا نام اور کنیت ہے۔ رسول اکرم کے نام اور کنیت کے ساتھ ان کا بالکل مشابہت ہے، اس لیے غیبت کبریٰ میں حضرت کو نام کے ساتھ نہیں بلانا چاہیے۔ یعنی حضرت کو ہم نہیں بلا سکتے محمد مہدی، بلکہ کیا بلائیں گے؟ مہدی دوران، مہدی آخر الزمان، مہدی صاحب الزمان، مہدی قائم آل محمد، یہ حضرت کے، اور مہدی ابو صالح، حضرت کی اتنے القاب ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہمیں ایک معرفت کا حصہ ہے کہ کم از کم ہمیں مولا کے بابا کا کیا نام ہے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ اور مولا کی مام کا کیا نام ہے والدہ گرامی؟ حضرت نرجس خاتون۔ جو بندہ بے اولاد ہے نا اور اسے اولاد نہیں ہو رہی، میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ مجرب نسخہ سنا ہے اور اس پہ انہوں نے عمل کیا اور ان کی اولادیں ہوئیں۔ بی بی نرجس خاتون کا واسطہ دے کر ان کی منت مانے، اللہ ان کی گود آباد کر دیتا ہے۔ آخری امام کی ماں ہے، بڑا مقام ہے بی بی کا۔ تو لہٰذا بی بی نرجس خاتون اور بابا امام حسن عسکری علیہ السلام اور
حضرت کی اولاد امجاد اس وقت ہوگی، لیکن چونکہ غیب ہے، ہمیں کوئی اس میں کنفرم نہیں ہے کہ کتنی اولاد ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، کہاں کون سے جزیرے میں رہتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں۔ یہ غیبت کے فلسفہ کے خلاف ہے کہ ہم بتائیں کہ وہ فلاں جزیرہ میں رہتے ہیں، فلاں کونے میں رہتے ہیں۔ نہیں، ہر جگہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ غیبت میں دکھی ضرور ہے، دکھی ضرور ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ تم اپنے امام کو ہر روز صبح کی نماز سے پہلے یا بعد جیسے اٹھو نا، اپنے امام کو سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اپنے امام کو۔ اور امام علیہ السلام کا جو موجود ہونے کا نظریہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنی شیعہ میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کہتے ہیں کہ امام مہدی ہے اور ہوگا۔ ہم کہتے ہیں ہے، اہل سنت کہتے ہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نہیں 255 میں آ گئے تھے اور اس وقت تک موجود ہیں اور رہتی دنیا تک موجود رہیں گے، لیکن سنی شیعہ بلکہ یہودی نصرانی ہندو ہر مذہب دنیا یہ کہتا ہے کہ ایک منجی کائنات آئے گا جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ مہدی ہوگا۔ لہٰذا جو امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کو پانا چاہتا ہے، بآواز بلند صلوات پڑھے، صلی علی محمد۔ اب حدیثوں کا باب، نون والا باب کھولے نا، نون والا کوئی کتاب حدیث کی نکالیں، اس میں نون کا باب، تو اس میں حدیثیں لکھی ہیں، النظر الی المصحف کا عبادہ، قرآن مجید کو فقط دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ہے یہ؟ عبادت کرے سو یہ کوئی نہ کڈن اجو گھر وئی سو، مسجد وئی سو، تو پھر قرآن مجید کا دیکھنا، معصوم فرماتے ہیں قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کو فقط دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ تمہیں حاجی بنائے، کعبہ میں جاؤ نا، خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے رہو، عبادت شمار ہوتی رہے، اور جتنی دیر دیکھتے رہو گے زندگی بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، بونس میں جاؤ گے۔ یہ کعبے کا مقام ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ النظر الی الوالد عبادہ، اپنے والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سنڈے بیٹھے ہو جوانو، والد کا چہرہ دیکھنا، اچھا کیڑا والد ہوئے؟ کوئی وڈا نمازی ہوئے، حاجی صاحب ہوئے، بھائی والد والد ہے۔ اچھا حاجی صاحب نہیں ہے، زوار صاحب نہیں ہے، ازادار صاحب نہیں ہے، عام جٹ جی چودہ بندہ ہے، نماز ہی صحیح نہیں ساندھی، اس پیو دے چہرے دے نہ ویکھو۔ ملک صاحب بابا بابا ہے، والد والد ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹا بندہ ہے یا تیری نظروں میں بڑا ہے، تیرا تو باپ ہے نا، تیری تو اصل ہے نا۔ معصوم فرماتے ہیں النظر الی الوالد عبادہ۔ اچھا والد صاحب تازہ سائیں اس طرح پھرواتے آیا کھڑا ہوئے، یہ تو پتہ ہے بھئی اس طرح پھرواونا فقہ جعفری دے وچ حرام ہے۔ ہاں انہیں نہ سمجھا ہے جڑے تازہ پھراتے آئے بیٹھن او کو نشانہ بنائی دے، گل آگے تو کہنے پہ ہیں، ٹھیک ہے۔ النظر الی الوالد، اچھا تازہ بابا جی اس طرح پھروائے 40-50 روپے بھرتے ہیں، والد صاحب نے تازہ اس طرح پھروایا ہے، اور بیٹے کو رسول کا حکم ہے کہ بابے کا چہرہ دیکھ، اللہ کی عبادت ہوگی، چہرہ والد کا دیکھ، عبادت خدا کی۔ تو بابا تو داڑھی مونڈ ہے، تو پھر دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ بندے بڑے سیانے ہو تو سامنے ستھی بندے بیٹھے، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی جب سرکار نے فرمایا کہ والد کا چہرہ دیکھو عبادت ہوگا، تو کیا سرکار نے کوئی قید لگائی کہ بھائی اتنی داڑھی ہو، اتنی ہو یا نہ ہو، کوئی قید لگائی؟
حضرت نے فرمایا نظر الی والد عبادہ، والد کو دیکھو، چہرہ دیکھو، پورا والد دیکھو، اس کا سر دیکھو، کیفیت دیکھو، بابا کی چال دیکھو، بابا ہے تیرا قبلہ ہے، بابا کو دیکھنا عبادت۔ اب بابا داڑھی منڈواتا ہے، بابا چوری کرتا ہے، بابا بے حیائی کرتا ہے، بابے کبھی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہی سارے یہ چھوٹا بڑا بابا ہی بنتا ہے نا۔ تو اگر بابا کوئی غلط کام کرنے لگ جائے تو یہ بابے کا اپنا ذاتی فعل ہے، تو اپنا ثواب کیوں ضائع کرتا ہے؟ بسم اللہ۔ یہ فسق کا کام کرنا، یہ بابا آپ جواب دے گا، تو اپنی عبادت کر، بابا کا چہرہ دیکھ۔ النظر الی الوالد عبادہ، سمجھ آ گئی؟ ایک اور حدیث ہے، 3 باتیں میں نے بتائی نا، قرآن کا دیکھنا عبادت، کعبہ کا دیکھنا عبادت، اور والد کا چہرہ دیکھنا۔ چوتھی چیز حضرت نے فرمایا النظر الی العالم عبادہ، عالم دین کو فقط دیکھنا عبادت ہے۔ ساڑھے کل کیا ہوندہ ہے، میں اگر چھوٹا ہوندہ ہوں، میں تو آرے سلار میں ہنڈا نا، ادھر مدرسے کوئی نہ مگیا، وہ سلار میں مجلس سنوں گا، رات نو اشرا ہوندہ ہے، وہ ایک مول صاحب کوئی آئے پڑھان، کوئی بندے کو کنکریاں مرین دے پہ۔ یہ ہے معرفت۔ اسلام کہتا ہے کہ عالم کا چہرہ دیکھو، فقط تمہارا دیکھنا عبادت ہے۔ جو قوم میں علم اور علماء کی عزت کرتے ہیں وہی باعظمت ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علم سے پیار در حقیقت دین سے پیار ہے۔ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 4 یاد ہو گئی ہیں؟ والد دا چہرہ ویکھنا عبادت، قرآن ویکھنا عبادت، ہاں کعبہ ویکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت۔ ایک اور آخری بات، حضرت فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، چہرہ دیکھنا عبادت۔ میں تو آئی مسائب پرسن ذاکر صاحب، میں یہ گال مکات تو ارزامت تمام کریں نا۔ دیکھو اب کعبہ کو دیکھیں تو کعبہ کے دیکھنے کے وقت قرآن کے دیکھنے کا ثواب ملے گا؟ والد کو چہرہ جب دیکھ رہے ہوں تو والد کے چہرے دیکھنے سے قرآن کے دیکھنے کا ثواب ملے گا؟ عالم کا چہرہ جب دیکھ رہے ہوں تو کیا کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ملے گا؟ یہ جتنے موضوع ہیں، کعبہ ہے، قرآن ہے، عالم ہے، والد ہے، یہ ہر ایک اپنے ساتھ مخصوص ہے نا۔ کعبہ دیکھو تو قرآن کا ثواب نہیں، قرآن دیکھو تو والد کا ثواب نہیں، والد دیکھو تو عالم کا ثواب نہیں۔ لیکن اللہ نے تجھے وہ امام عطا فرمایا ہے جس علی کے چہرے کی طرف دیکھو، قرآن کا ثواب بھی ہے، کعبہ کا ثواب بھی ہے، عالم کا ثواب بھی ہے، اور والد کا ثواب بھی ہے۔ یا علی یا علی، اس لیے کہ علی مسیل الکعبہ ہے۔ فرمایا یا علی انت مسیل الکعبہ، اے علی آپ کی مثال کعبہ کی مثال ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کعبہ سے رخ مڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی، فرمایا علی سے رخ مڑ جائے تو ایمان نہیں رہتا۔ اور علی پوری امت کا باپ ہے۔ فرمایا یا علی انت و انا ابوا ہذہ الامہ، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ اور علی سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ جو یہاں ہاتھ مارتے تھے فرمایا ان ہاؤنا لبحرن جما، اور دنیا والوں مجھ سے پوچھو یہاں علم کا سمندر موجود ہے۔ اے تورات والے، اے زبور والے، اے انجیل والے، اے فرقان والے، مجھ سے پوچھو، ایسے علی جواب دے گا۔ ہر کتاب پکار کر کہے گی صدقتا یا علی، اے علی جو آپ نے جواب دیا ہے حق اور سچ ہے، اور میرے اللہ نے مجھ میں لکھ دیا ہے۔ عالم بھی وہی، والد بھی وہی، کعبہ بھی وہی، اور قرآن بھی علی ہیں یا نہیں؟
العلی و مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان میں مولوی تھوڑے جوش میں آ جاتے ہیں، تھوڑا زیادہ مولویوں کا نظام ہوتا ہے، ماہ رمضان سیزن ہے نا مولویوں کا، تو ماہ رمضان میں ہر مولوی ہر فرقے کا عالم لاؤڈ سپیکر پہ آ کے گلے پھاڑ پھاڑ کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری نماز قرآن کے ساتھ، میرا روزہ قرآن کے ساتھ، میرا افطار قرآن کے ساتھ، میرا بچھونا اوڑھنا اور میری شریعت اور میرا دین قرآن کے ساتھ۔ کہتے ہیں یہ نہیں؟ ابھی جو افطاری ہوگی، اب جو صرف ٹکی چھپے گی تو افطار کر لے گا، وہ بھی کہے گا میرا افطار قرآن سے۔ تو شیعہ جب افطار کرتے ہیں کہتے ہیں ٹکی چھپے اور ادھر سے ایک تاریکی آئے جو آسمان کے درمیان میں آ کے بکھر جائے، 10 منٹ کے بعد آتی ہے، وہ بھی کہیں گے میرا افطار بھی قرآن کے ساتھ۔ اتم الصیام الی اللیل، قرآن کہتا ہے روزہ تمام کرو رات تک۔ ٹکی چھپنے سے رات نہیں ہوتی، اندر سے شعائیں نکل رہی ہوتی ہیں، لہذا جو ٹکی چھپنے پہ افطار کرے گا وہ بھی کہتا ہے میرا افطار قرآن کے ساتھ، جو تھوڑا دیر 10 منٹ بعد کرے گا وہ بھی کہتا ہے افطار قرآن کے ساتھ، جو ہاتھ کھول کے پڑھے گا وہ بھی کہتا ہے قرآن کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں، جو ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ادھر باندھتا ہے، ایسے باندھتا ہے، یہ سارے ہیں نا فرق، وہ سب کہتے ہیں میری نماز قرآن کے ساتھ۔ جو مسح ایسے کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا وضو قرآن کے ساتھ، جو ایسے کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا وضو قرآن کے ساتھ، جو کعبہ میں اپنا شانہ ننگا رکھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا حج قرآن کے ساتھ، جو دونوں شانے ڈھانپتا ہے وہ بھی کہتا ہے میرا حج اور عمرہ قرآن کے ساتھ۔ ہر ایک 73 کا 73 فرقہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے سارے عمل قرآن کے ساتھ۔ رسول تو فرما گئے تھے ایک نے نجات پانا ہے، فرقہ تو ہر ایک کہتا ہے میری ساری باتیں قرآن کے ساتھ، تو کدھر جائیں ہم؟ فیصلہ کیسے ہو کہ وہ کون ہے نجات پانے والا؟ تو ہر عالم جب یہ کہہ رہا ہو کہ میری نماز، میرا روزہ، میری شریعت، میرے احکام، میرے سارے کام قرآن کے ساتھ، تو چلا جا وہی قرآن اس کے سر پہ رکھ اور بتا ہم مانتے ہیں تیری نماز، روزہ، ہر چیز قرآن کے ساتھ ہے، ذرا اسی قرآن کی قسم اٹھا کے بتا یہ قرآن کس کے ساتھ ہے؟ یا مر جائے گا مگر نہیں ملے گا ایک فرمان رسول، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ۔ آخری بات دیکھیں، حضرت نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میرے بھائی کے چہرہ دیکھو تو عبادت۔ ہم میں سے کوئی ایسا بیٹا ہے جو علی کا چہرہ دیکھ سکے اس وقت؟ زیادہ نہ جف جائیں گے، مولا کی ذریعہ دیکھیں گے، چہرہ تو نظر آنے والا نہیں۔ وہ خوش نصیب تھے جو 40 ہجری سے پہلے دیکھ گئے، لیکن ہم اس عبادت سے تو رہ گئے۔ تو فرمایا گھبراؤ نہیں، حب علی عبادہ، میرے اس بھائی سے پیار کر لو، یہ بھی عبادت ہے۔ جو جتنا پیار رکھتا ہے اتنا اونچا ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں نعرہ حیدری، مولویوں نے بابا نعرے مراونے پوندے، ٹھیک ہے نا، گلہ سچی ہیں نہیں یہی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال علی سے پیار کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اچھا، اور ایک حضرت نے فرمایا میرے بھائی علی سے پیار کرو عبادت، میرے بھائی علی کا ذکر کرو تو عبادت۔ اچھا، کعبہ کو عبادت ہے، قرآن کو عبادت ہے، والد کو عبادت ہے، عالم کو عبادت ہے، لیکن علی وہ ہستی ہے، تم علی کرو گے اللہ کی عبادت شمار ہوتی رہے گی۔ لیکن نام علی کا عبادت خدا کی، نام عبادت، آخر اس میں نقطہ کیا ہے؟ کریں علی شمار عبادت ہو خدا کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علی مولا کی 63 سال کی زندگی
خانہ کعبہ 13 رجب میں آنے سے وقت سے لے کر ابھی 19 ماہ رمضان کی مسجد کوفہ میں ریش کے رنگین ہونے تک 63 سال میں علی شیر خدا نے اپنے ایک لمحے زندگی کے لیے دنیا کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ علی کہتے اسے ہیں کہ جن کی تقریروں کا موضوع ہمیشہ توحید رہا ہے۔ نہج البلاغہ کا موضوع توحید اور آخرت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میچ ہو رہا ہو نا انڈیا پاکستان کا، تو کیا ہوتا ہے، لوگ بڑے شوق سے، بوڑھے بھی ٹی وی پہ چلے بیٹھے ہوتے ہیں جی آج دشمن سے مقابلہ ہے، اور جب کوئی آپ کا کھلاڑی اور کوئی پلیئر کسی انڈیا کے پلیئر کو آؤٹ کر دیتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹنے لگ جاتے ہیں، اور وہ جو آؤٹ کرتا ہے اس کو باقی کھلاڑی اٹھا لیتے ہیں، اٹھاتے ہیں یا نہیں؟ اٹھا کے، اور وہ پھر جب اٹھاتے ہیں نا تو وہ جس ہاتھ سے اس نے گیند مار کے ڈنڈا گرایا تھا اس گیند والے ہاتھ کو لہراتا ہے، پوری دنیا کو سکرین پہ دکھاتا ہے، یہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے ایک انڈیا کا پلیئر کو آؤٹ کر دیا۔ بھائی یہاں دنیا داروں کا تو یہ حال ہے کہ ایک گیند سے اگر ایک ڈنڈا گرا دیں تو اپنے مسل دنیا کو دکھاتے ہیں، لیکن تو اس کے ذکر میں آیا بیٹھا ہے جو در خیبر انگلی کے اشارے سے اکھاڑنے کے بعد یہ کہتا ہے یہ در خیبر میں نے اپنی طاقت سے نہیں اللہ کی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ وہ علی اپنے مسل نہیں دکھاتا، وہ علی اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ صلوات پڑھنے جو صلی اللہ۔ سامعین محترم، زینت ممبر ہیں زینت و ذاکرین برادر زیوکار سفیر اعزاز باہر مصحب عزت مآب عالی مرتبہ جناب زوار سمر عباس خان چاندیو آپ بکر خطاب کر سن افطاری دہ تمام ہے، ختم شریف بھی پڑھایا جیسی تو زینت ممبر ہیں ذاکر و مداحی آل محمد سفیر اعزاز باہر مصحب عزت مآب عالی مرتبہ جناب زوار سمر عباس خان چاندیو آپ بکر خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی حاضہ ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظ و قائد و نصر و دلیل و عینا حتی تسکنہو ارزک تعوان و تمتے آہو فیہا طویلا۔